اچھا چودھری غلام حسین صاحب، آپ سے بھی میں نے سوال کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ اسحاق ڈاٹ صاحب کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ ماضی کے اندر آپ کے دوست احباب کہا کرتے تھے کہ اگر وہ رہ جاتے تو ملک ٹوٹ جاتا۔ آج بڑی بھرپور پریس کانفرنس کی ہے محترم ڈار صاحب نے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو لانے والے کہہ رہے تھے کہ اگر عمران خان رہتا تو ملک ٹوٹ جاتا۔ تو چودھری غلام حسین صاحب کچھ بتائیں، کچھ جو تاریخ کے پنوں پہ سے کوئی پردہ شدہ اٹھائیں۔ مجھے جنرل قمر جوید باجوہ نے ایک اور جنرل کی موجودگی میں، جب ہم وہاں ان کو ملنے گئے تھے 2 گھنٹے 2-3 سال پہلے، شیخ صاحب سن رہے ہیں کہ نہیں؟ جی میں سن رہا ہوں۔ ہاں، انہوں نے کہا کہ جو $19 بلین چائنا نے پہلے دیا، اس میں سے $9 بلین وہاں نہیں لگا گراؤنڈ پر، لوگوں کی جیبوں میں چلا گیا، افسروں کی اور اس وقت کے حکمرانوں کی اور چائنیز کمپنیوں کی۔ تو بعد میں تردید کروائی ذرائع سے، میں نے کہا وہ براہ راست آئے میرے سامنے، کہہ دیں مجھے کہ میں نے نہیں کہا۔ بھائی آپ نے تو ڈاکے مارے ہیں، چوری کی ہے، آپ نے ملک کی تباہی پھیر دی تھی۔ اچھا شیخ صاحب، یہ تو پھیر دیتے ہیں۔ شیخ صاحب یہ تو حقائق ہیں، تاریخ کے حقائق ہیں۔ شیخ صاحب آج کل یہ آڈیو ویڈیو کا سلسلہ بڑا شروع ہوا ہے، اور یہ بڑا خوفناک قسم کا ہے کہ جس کا دل کرتا ہے، جس کے بارے میں جو مرضی ہے، غلط ملت ان شن جو ہے، غلیظ قسم کی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر عبارات ہوتی ہیں، آوازیں ہوتی ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ چڑھا دیتے ہیں۔ تو اس کو کیسے، اس کو پنجابی میں کہتے ہیں ڈکا کس طرح اس کو ڈالیں گے شیخ صاحب؟ ڈکا کس طرح ڈالیں گے؟ حرام ہے کوئی اس طرف دیکھ رہا ہے، حرام ہے ان کو کوئی سن رہا ہے۔ یہ قابل نفرت بن چکے ہیں، یہ قابل مذمت بن چکے ہیں۔ یہ ڈر لگتا ہے مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر یہ کوئی مستی زیادہ کریں گے تو اس ملک میں انتقام کی فضا ایسی نکلے گی، یہ بھاگ نہیں سکیں گے۔ ان لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس قبر کے پیسے نہیں ہیں مردے دفنانے کے۔ جی کوئی سوچ سکتا ہے کہ میں حلقے میں بیٹھا آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ تجویز و تکفین اور کفن کے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قائمہ میں نکالا گیا، ایون فیلڈ میں ہمارا کچھ ہے ہی نہیں تھا۔ اور یہ ساری باتیں چھوڑیں، میں جب جوان تھا اوپر 11 نمبر ہاسٹل میں رہتا تھا، وہ سما ایسا تھا کہ میں ایس ایف ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا صدر تھا، قمر جوید باجوہ نیچے ہوتے تھے گارڈن کالج میں، وہ اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم تھے، فواد حسن فواد صاحب جنرل سیکرٹری۔ یہ میرا ہاسٹل تھا، یہ کنٹین تھی، کنٹین سے مفت کھانا ملتا تھا، یہاں یہ بیٹھے ہوتے تھے، اور یہ اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم تھے میرے کالج کے، اور فواد حسن فواد جنرل سیکرٹری تھے۔ اور حرام ہے، یہ پہلے دن سے سیاست میں تھے، پہلے دن سے یہ سیاست میں تھے، اور پھر یہ سر سید میں چلے گئے۔ اور میں زیادہ بات کہوں گا تو پھر کل میری ضمانت کینسل کرانے کے لیے کورٹ میں بحث ہے، اور پھر چھپی ہوئی طاقتیں بھی اور سامنے آ جاتی ہیں۔ سو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے پورا یقین ہے، میں قبلہ رخ ہوں اس وقت، میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے 10 مہینے سے۔ میرا ایمان ہے کہ پاکستان کی افواج اور اداروں کو اتنی ہی فکر ہے پاکستان کی جتنی شیخ رشید کی ہے، اور نتیجہ بہتر نکلے گا۔ جی چودھری غلام حسین صاحب سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ او بھائی، سوال تو سمپل یہ ہے کہ اب یہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے اکٹھے الیکشن کیوں نہیں کراتے؟ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کے منہ میں گڑ اور شکر، شاید تھوڑے دنوں میں سمجھ آ جائے، ہفتے 10 دن میں سمجھ آ جائے۔ پھر ان کو قومی اسمبلیوں کے کینڈیڈیٹ نہیں ملنے، اس وقت تو مل سکتے ہیں، پھر ان کو کینڈیڈیٹ نہیں مل سکتے، اور اس ملک میں ایک سکون آ جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کے پی کے میں اور پنجاب میں عمران خان کی 5 سال کے لیے حکومت، اور تو اوپر پھر قومی اسمبلی تو وہ جس کو ٹکٹ بانے گا تو وہ تو اس کے پاس وہ حلف نامہ ہی ہوگا جیتنے کا، پھر تو وہ کچھ نہیں ہوگا۔ سو اگر ان کے پاس عقل، ماڑی، رتی، تولا، ماشا ہے تو قومی اور صوبائی کے الیکشن اکٹھے کرا دیں۔ میں چودھری غلام حسین کی اس تجویز کی پرزور حمایت کرتا ہوں۔ سر ابھی آپ جو کہتے تھے نا نون میں سے شین نکلے گا اور یہ نکلے گا، وہ اب یہ سن لیں، وہ نکلی ہوئی ہے۔ تو میں اگلے ہفتے میں وہ 4 گروپ جو ہے نا ایک شہر میں سامنے آ رہے ہیں، یہ ان کی حالت ہے۔ ابھی تفصیلات کے کون کون سے گروپ ہیں
اور کس کس کی ڈینگا مشتی ہوئی ہے اور کیوں لڑائیاں ہو رہی ہیں اور کس کے گلے میں کون ذمہ داری اور ناکامی کا توق ڈال رہا ہے اور کون نواز شریف اور مریم کو الزامات دے رہا ہے اور کون حمزہ اور شہباز شریف کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے اور آگے آگے ان کا حال ہے برا. وہی جو ہے نا ناکامی اور شکست جو ہے اس کا کوئی والی وارث نہیں بنتا. یہ ایسا ناجائز بچہ ہے جس کا کوئی آرفن ہی رہتا ہے. تو یہ ان کی حالت تو ہوگی خراب. اب یہ بینک کس چیز پر کارے یہ نہیں سمجھ لگ رہی شیخ صاحب. سر جی آپس میں یہ پھٹ چکے ہیں. پی ڈی ایم میں پھوٹ پڑ چکی ہے. گورنر کے پی کے مل کر گئے ہیں صدر الوی کو. الوی صاحب آج ملنے جائیں گے صدر کو. کیا پیغام لائے ہیں اس پر ابھی میں بات نہیں کرنا چاہتا. پی ڈی ایم انتشار آج عمران خان کو ملنے جا رہے ہیں. جی آج وہ عمران خان کو ملنے جا رہے ہیں. میں بھی انشاءاللہ کل یا پرسوں جاؤں گا. وہ حالات جو انہوں نے سوچا تھا, جو ان کی کمٹمنٹ تھی, جو ان کی ایگریمنٹ تھی, انگلش میں کہتے ہیں ایوری ڈے از ناٹ سنڈے, یہ سوچ کے آئے تھے ہم ڈوز ڈال لگائیں گے, کوئی ایمرجنسی لگائیں گے, کوئی پھر اور 6 مہینے آگے بڑھائیں گے. ملک تو ہو گیا ان سے ٹھس, ملک تو پڑ گیا ان کے گلے. جس ملک میں نے ابھی آپ کو کہا کہ آدمیوں کے پاس دفنانے کے قبر کے 19,000 روپے نہیں ہے قبر کی پیمنٹ کرنے کے. میں اس میں کفن کے پیسے نہیں لگا رہا. مردہ 25,000 روپے کا پڑ رہا ہے اور غریب کی تنخواہ 25,000 روپے. ویسے شیخ صاحب ایک تو ایک اچھا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے آیا ہے. وہ جو ایم پی او کے تحت لوگ بند کیے گئے تھے وہ 300 کے قریب, ان سب کو رہا کرنے کا حکم آیا ہے اور پی ٹی آئی رہنما زیادہ تر اس میں تھے. یہ اچھا فیصلہ ہے اور اس سے ماحول بہتر ہوگا. لیکن بنیادی طور پہ جو سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ وہ جس شخص کی وجہ سے ملک کی اس وقت جو معیشت ڈوب رہی ہے وہ تو اسی طرح بیٹھا ہوا ہے, وہ اسی طرح بازد ہے کہ میں جو کر رہا ہوں سب کچھ ٹھیک کر رہا ہوں. اس کی پارٹی کے اپنے لوگ دہائیاں دے رہے ہیں, مفتاح صاحب دہائیاں دے رہے ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے وہ پرائم منسٹر کے جہاز پہ گئے تھے, پرائم منسٹر کے جہاز پہ آگے ہیں, وہ بالکل بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کوئی فکر اور پریشانی کوئی نہیں ہے. ہمارے پاس خبر بھی تھی کہ پارٹی کے اندر سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ بس کریں, لیکن اب ان کے سر کے اوپر کوئی جو نہیں رینگ رہی, تو پھر اس کا حل کیا ہوگا؟ لیکن ان کا بھاگنے کا بھی ایک پروگرام ہوتا ہے, پلاننگ کے تحت بھاگتے ہیں. اچھا, ان کے آنے کا بھی ایک پروگرام ہوتا ہے. یہ مجھا دیا بہنا ہوندیاں, یہ رشتہ داریوں کو پالتے ہیں. ان کے اپنے بیٹے کے سر میں درد ہو تو ان کا کلیجہ پھٹتا ہے. غریب کا بچہ رو رہا ہے, چیخ رہا ہے, بھوکا ہے, مر رہا ہے, ان کے سر میں درد ہو رہی ہے کہ بھی یہ کیوں بول رہا ہے, یہ کیوں رو رہا ہے. انہوں نے یہ ماحول دیکھا ہی نہیں ہوا. انہوں نے یہ 16 کروڑ یا 14 کروڑ نوجوانوں میں بیداری اور شعور کی جو لہر اور انقلاب ہے اس کا ان کو اندازہ نہیں ہے. اور اندازے کا عالم یہ ہے کہ یہ اب خود اپنی پرائیویٹ محفلوں میں کہتے ہیں کہ ہم سے بڑی غلطی ہو گئی, ہم نے 10 مہینے کی, ہم نے رسک لیا. بابا ریاست رسک پہ لگی آپ کی وجہ سے. کہتے ہیں ہم نے اپنی سیاست قربان کی, اور چوروں, ڈاکوؤں, لٹیروں, بےایمانوں, کرپٹ, ڈسانس, سلگش, مفرور منی لانڈرر, تم نے کیا قربان کیا؟ تم لوٹ مار کا بازار ہو. ہائیڈ پارک 1 سے لے کے اور ایون فیلڈ تک تمہاری نشانیاں. 3 سال 3.5 سال آپ ہوم ریسٹ رہے ہیں. آپ یقین جانے ان میں اتنی جرت نہیں تھی کہ لندن کی عام سڑکوں پہ پھر سکے. ابھی میں گیا تو ٹیکسی ڈرائیور چوک میں ٹیکسی روک کے فوٹو کھچاتا تھا. میں کہتا تھا جرمانہ ہو جائے گا, کہتا کوئی بات نہیں شیخ صاحب, آپ کے ساتھ فوٹو کھچانے میں جرمانہ بھی قبول ہے. سو ان کا یہ عالم ہے کہ اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتے اور اپنے گھروں میں یہ قید تھے, اور اب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بلا ہمارے اوپر جو گرنے لگی ہے اس کا کوئی درمیانی راستہ کیسے نکلے کہ ہم فراری ہو سکیں. ابھی نیب کے کیسز سپریم کورٹ میں لگے ہوئے ہیں, ابھی نیب کا فیصلہ نہیں آیا. اور آج اوورسیز پاکستانیوں کا بھی کیس لگا تھا اور انہوں نے کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے. اگر اس الیکشن سے پہلے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق مل جاتا ہے تو 42 حلقے تو ویسے ہی فائنل ہو جاتے ہیں, کیونکہ 1 کروڑ لوگوں میں 42 حلقے ایسے ہیں جہاں 40-50 ہزار ووٹ اوورسیز پاکستانیز کا ہے.